بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا احساس جب شہداء کی تلاش ہوئی کہ دیکھو بھی کون کون شہید ہوا ہے، دیکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا چاچا کہاں ہے؟ تلاش کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کے آئے۔ جب چاچا کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں بند ہو گئیں اور اتنا زور سے روئے کہ میں نے حدیث شریف میں کہیں نہیں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زور سے روئے ہوں جتنا زور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا کی لاش پر روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی آواز جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ کتنے غم اور دکھ ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چاچا کے قتل پر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل آمین کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو تسلی اور خوشخبری دو کہ گھبرائے نہیں، ہم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو اپنے عرش پر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول لکھ دیا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 مرتبہ اپنے چاچا پر نماز جنازہ پڑھی۔ ایک ایک شہید کا جنازہ لایا جاتا اور اٹھا لیا جاتا، یہاں تک کہ 70 شہداء کا جنازہ پڑھا گیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ سامنے ہی پڑا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو گھر گھر سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی کا باپ شہید ہوا، کسی کا چاچا شہید ہوا، کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا، کسی کا خاوند شہید ہوا۔